ذرا تصور کریں، رات کا گہرا اندھیرا ہے اور ایک ملک کی اسپیشل فورسز کسی دوسرے ملک کے صدر کو اسی کے گھر سے اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ نہیں، یہ کوئی ایکشن فلم کا سین نہیں ہے، یہ وہ فرضی صورتحال ہے جس نے سن 2026 میں وینزویلا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آئیے اس پورے واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا اور اس کے پیچھے اصل وجوہات کیا تھیں۔ تاریخ تھی 3 جنوری 2026 کی۔ یہ دن جدید تاریخ میں ایک بالکل نئی مثال قائم کر گیا، کیونکہ پہلی بار امریکی اسپیشل فورسز نے کسی دوسرے ملک کے ایک برسر اقتدار صدر کو گرفتار کیا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے عالمی سیاست اور بین الاقوامی قانون پر بہت گہرے اور مشکل سوالات اٹھا دیے۔ مقامی وقت کے مطابق رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے جب پورا کراکس شہر سو رہا تھا۔ تبھی اچانک زوردار دھماکوں کی آوازوں نے اس خاموشی کو چیر دیا۔ یہ کوئی عام حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بہت ہی منظم اور خفیہ فوجی آپریشن کا آغاز تھا جسے نام دیا گیا آپریشن ایبسلیوٹ ریزالو۔ تو اس رات کی تاریکی میں آخر ہوا کیا تھا؟ یہ کہانی ہے ایک صدر کی گرفتاری کی، ایک ایسی کارروائی جس کی منصوبہ بندی انتہائی رازداری کے ساتھ کئی مہینوں سے کی جا رہی تھی۔ اس آپریشن کا جو مرکزی ہدف تھا وہ تھے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ سیلیا فلورس کو بھی حراست میں لیا گیا، جو ملک کی ایک بہت طاقتور شخصیت تھیں اور پہلی جنگجو کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ ان کی گرفتاری کراکس کے سب سے محفوظ فوجی اڈے فورٹ ٹیونا سے ہوئی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ پورا آپریشن صرف 2 گھنٹے اور 28 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ دیکھیں، یہ آپریشن صرف ایک زمینی حملہ نہیں تھا، یہ ایک بہت پیچیدہ اور مربوط فوجی حکمت عملی تھی۔ اس میں سائبر حملوں سے لے کر فضائی اور زمینی کارروائی تک ہر پہلو کو شامل کیا گیا تھا، اور اس میں جدید ترین ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہوا۔ یہ پورا آپریشن کئی مراحل میں مکمل کیا گیا۔ سب سے پہلے امریکی سائبر کمانڈ نے کراکس میں بجلی اور کمیونیکیشن کا سارا نظام ٹھپ کر دیا۔ پھر 150 طیاروں نے وینزویلا کے فضائی دفاع کو مکمل طور پہ ناکارہ بنانے کے لیے حملے کیے۔ اس کے بعد اسپیشل آپریشنز کے ہیلی کاپٹرز نے کیریبین سمندر کے اوپر بہت نیچی پرواز کرتے ہوئے فوجیوں کو زمین پر اتارا۔ پھر ڈیلٹا فورس کے کمانڈوز نے کمپاؤنڈ میں داخل ہو کر مادورو کو گرفتار کیا، اور آخر میں انہیں بے حفاظت وہاں سے نکال کر بحری جہاز USS ایوو جاما پر منتقل کر دیا گیا۔ یہاں ڈیلٹا فورس کا ذکر بہت اہم ہے۔ یہ امریکی فوج کی ایک ایلیٹ یونٹ ہے جو انسداد دہشت گردی اور ایسی ہی براہ راست کارروائیوں میں مہارت رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی یہی یونٹ پاناما کے مینوئل نوریگا اور عراق کے صدام حسین جیسی بڑی شخصیات کو پکڑنے میں اہم کردار ادا کر چکی ہے۔ اس آپریشن کے لیے جو فوجی طاقت جمع کی گئی تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس میں طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ، جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیارے، ڈرونز اور اسپیشل فورسز کے ہیلی کاپٹرز بھی شامل تھے۔ بہت سے مبصرین نے تو یہاں تک کہا کہ کیریبین کے خطے میں یہ کیوبا میسائل بحران کے بعد سب سے بڑی فوجی تعیناتی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا۔ اس حملے کی بنیاد کئی مہینوں پہلے رکھی جا چکی تھی۔ آئیے ذرا اس ٹائم لائن پر نظر ڈالتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مداخلت کی تیاری آخر کی کیسے گئی۔ تو اس حملے کی بنیاد رکھی گئی کئی مہینے پہلے۔ اگست 2025 میں CIA نے آپریشن سدرن اسفیئر کے نام سے اپنے ایجنٹوں کو وینزویلا بھیج کر زمین ہموار کرنا شروع کر دی۔ نومبر میں صدر ٹرمپ کی طرف سے خفیہ منظوری مل گئی۔ دسمبر تک اسپیشل فورسز اپنی پوزیشنیں سنبھال چکی تھیں اور بس حتمی حکم کا انتظار کر رہی تھیں، اور پھر 3 جنوری کو اس منصوبے پر عمل درآمد کر دیا گیا۔ امریکہ نے اس پوری کارروائی کا قانونی جواز ایک فرد جرم کی بنیاد پر پیش کیا۔ اس میں مادورو اور ان کے قریبی ساتھیوں پر منشیات کی دہشت گردی، کوکین کی درآمد اور ہتھیار رکھنے جیسے بہت سنگین الزامات تھے۔ الزام یہ تھا کہ وہ 25 سال سے بھی زیادہ عرصے سے منشیات فروش دہشت گردوں کے ساتھ مل کر امریکہ میں ٹنوں کے حساب سے کوکین سمگل کر رہے تھے۔ اس طرح کی کسی بھی کارروائی کی ایک بہت بھاری قیمت ہوتی ہے، اور یہ قیمت صرف مالی نہیں بلکہ انسانی اور قانونی بھی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس مداخلت کی اصل قیمت کیا تھی؟ اچھا، تو اگست 2025 سے مارچ 2026 تک ان فوجی کارروائیوں پر جو کم سے کم تخمینہ لگایا گیا وہ تھا $4.7 بلین۔ جی ہاں، $4.7 بلین، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ صرف ایک ابتدائی اور بہت ہی محتاط اندازہ ہے۔ یہ جو $4.7 بلین کی رقم ہے، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس میں جنگ کے طویل مدتی اخراجات جیسے فوجیوں کی دیکھ بھال، قومی قرض پر سود، اور جو فوجی ساز و سامان تباہ ہوا اس کی تبدیلی، یہ سب شامل ہی نہیں ہے۔ اور اگر 2028 تک امریکی افواج کی وہاں موجودگی کے اخراجات کو بھی شامل کر لیا جائے تو اصل قیمت اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس حملے میں انسانی جانوں کا بھی بہت نقصان ہوا۔
जो रिपोर्ट सामने आई उनके मुताबिक कम से कम 23 वेनेजुएला के सिक्योरिटी एहलकार और 32 क्यूबा के फौजी और इंटेलिजेंस एहलकार हलाक हुए, जबकि अमरीकी अफवाज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन ने एक बहुत बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी। अमेरिका का मौक़िफ़ ये था कि ये एक मुजरिमाना फ़र्द जुर्म पर अमल दरामद के लिए की जाने वाली कानून नाफिज करने वाली कार्रवाई है, जबकि दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी कानूनी माहिरीन इसे वेनेजुएला की खुदमुख्तारी और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी और ताकत का गैर कानूनी इस्तेमाल करार दे रहे थे। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद जाहिर है वेनेजुएला में ताकत का एक खला पैदा हुआ और एक नई क़यादत ने फ़ौरन आकर मुल्क की बागडोर संभाल ली। मदुरो की जगह उनकी नायब सदर डेल्सी रॉड्रिगेज ने फौरी तौर पर उबूरी सदर का खल्फ उठा लिया, लेकिन कहा जाता है कि असल ताकत उनके साथ खड़े वजीर दाखिला दियोसदादो काबेलो के पास थी, जो मदुरो के दौर के सबसे बाअसर लोगों में से एक थे। इससे यह तासुर मिला कि निज़ाम में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, सिर्फ चेहरे बदले हैं। नई हुकूमत ने आते ही अपनी ताकत को मजबूत करना शुरू कर दिया। चंद ही महीनों के अंदर 17 वुज़रा को बरतरफ कर दिया गया, पूरी फौजी क़यादत बदल दी गई और पुरानी हुकूमत के वफादार ताजरों को गिरफ्तार कर लिया गया। और सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि इनमें से कई इक़दाम मुबैना तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मुशावरत से किए गए। जिस आसानी से अमरीकी अफवाज ने मदुरो को गिरफ्तार किया, उसने इनके आसाराइयों को बहुत हवा दी कि अंदर से किसी ने मदद की थी। हमले के अगले ही दिन वेनेजुएला के एक सीनियर एहलकार का बयान सामने आया कि एक बहुत बड़ी गद्दारी की गई है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये ऑपरेशन बैनुल अक़वामी कानून के लिए एक नई मिसाल कायम करता है? क्या एक मुल्क को ये हक हासिल है कि वो दूसरे मुल्क के सरबराह को गिरफ्तार करने के लिए उसकी सरहदों में दाखिल हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसके असरात आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाते रहेंगे।